آپ ینگ لگ سکیں, آپ کی ایج کم لگ سکے. خالی گھر بیٹھ کے ایلوویرا لگا کے نہیں ہمیں سب کچھ ملنے والا. انوانٹیڈ ہیئر بن جائے, وجہ کیا ہے؟ ہماری ایسی ڈائٹ جو کہ جنک فوڈز ہیں, تو اس کی وجہ سے گھر بیٹھے ایسی کون سی ڈائٹ ہے جس سے اپنی اسکن کو بہتر رکھ سکیں؟ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور اپنی اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ, یہ آج کل ڈفرینٹ قسم کے ٹریٹمنٹس آئے ہوئے ہیں اور خواتین خاص طور پر اپنی اسکن کو لے کے کافی زیادہ کانشیس رہتی ہیں. ہم پرانے دور کی بات کریں, اپنی دادی نانی کے دور کی, تو وہ روٹین کی کچھ چیزیں تھیں آپ اپنے فیس پہ یوز کرتے تھے اور آپ کی اسکن بھی بڑی گلو کرتی تھی. یہ آج کل کوئی خاص قسم کے کوئی ایسے اسکن میں کوئی ہارمونز ایشوز آ گئے ہیں خواتین پہ, یہ اتنی کانشیس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, ایکچولی اب اس دور میں کمپٹیشن بہت آ گیا ہے, سوشل میڈیا بہت آ گیا ہے, اویئرنیس بہت ہے, تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خالی گھر بیٹھ کے ایلوویرا لگا کے نہیں ہمیں سب کچھ ملنے والا. وی ہیو ٹو موو آؤٹ. ہم نے جانا ہے اسٹیٹک کلینکس جانا ہے اور وہاں جا کے وہ ٹریٹمنٹس کرانے ہیں جو ہماری ماڈلس, جو ہماری ہائی پروفائل یہ جو سیلیبریٹیز ہیں یہ کرا رہی ہیں. اور وہ کیا ہے, ایسا میجک ہے جو کہ رنکلز نہیں آنے دے رہا, جو کہ آپ کو جوان بنا رہا ہے. تو ہر ایک کو یہ ہے, دیکھیے فیس ایک ایسی چیز ہے, آپ کا چلتا پھرتا کارڈ ہے. تو اس کو یہ نہیں کہنے کا آپ کی پروموشن ہے آپ کی کہ آپ کی ایج چھپ جاتی ہے. آپ جیسے مرضی فزیکلی ہو, آپ کا فیس یوتھفل ہے, رنکل فری ہے, لائٹیں نکل رہی ہیں, تو آپ بس یعنی کہ ہر کوئی آپ کا فین ہو جاتا ہے. تو فیس کی اسکن کو گلوئنگ ہونا اور رنکل فری ہونا, اٹس ویری گڈ تھنگ. آپ کی بات سے میں یہ سمجھا کہ یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ ینگ لگ سکیں, آپ کی ایج کم لگ سکے. بالکل, ایسی کون نہیں چاہتا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس نے ینگ دکھنا ہے اور اس نے یہ جو ایک آب حیات کہہ لیں یا جوان رہنے والی ایک دوائی پی لینی ہے. اور وہ کیا دوائی ہے, وہ میجک اسٹیٹسٹنس کے پاس ہے. آج کل کی فیلڈ میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ 60 ایئرس کی ایج میں 25 سال والی فیس کی لک دیتے ہو. ہمارے بہت بڑے سیلیبریٹیز ہیں, بڑے نام ہیں, پولیٹیشینز ہیں کافی, جو کہ بڑی خوبصورت دکھتی ہیں اور بڑی اچھی چیز ہے. ایک اگر فیسلٹی مل گئی ہے, ایک چیز آپ کو اویئرنیس آ گئی ہے, سائنس نے ترقی کر لی ہے, تو آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے. اچھا, کچھ خواتین میں یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے, ہارمونل ایشوز ہیں کہ ان کے فیس پہ انوانٹیڈ ہیئر بن جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے پاکستان میں؟ جی بالکل ایسا ہے. ہارمونل ایشوز 80% خواتین کو ہیں, چاہے وہ سلم ہیں, چاہے وہ موٹی ہیں, مگر پتہ چلتا ہے کہ وہ پی سی او ایس کا شکار ہیں. اس کی بہت ساری وجہ ہماری ڈائٹ ہے, ہماری ایسی ڈائٹ جو کہ جنک فوڈز ہیں یا جو بھی آج کل کے جو انوائرمنٹ ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے ہارمونز اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اسٹیٹکس میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ایکنی بن جاتے ہیں, پھر ایکنی کہاں جائیں گے, اسکار مارکس میں کنورٹ ہوں گے. تو ایسے ڈیلی کے بے شمار کلائنٹس آتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں. عام تاثر پایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ یہ سارا ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے اور ہر بندے کی اپروچ میں نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, اب چونکہ بہت زیادہ اسٹیٹک کلینک کھل چکے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی سیچوریشن ہو گئی ہے. اس طرح انیشیلی جس طرح تھا کہ صرف سیلیبریٹیز ہی افورڈ کر سکتے ہیں اسٹیٹکس کو, اب ایسا نہیں ہے. عام عوام پراپر ٹرینڈ MBBS ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا ایک نارمل بجٹ میں کام کرا سکتے ہیں, اور ہم بھی ایسے ٹریٹمنٹس آفر کر رہے ہیں. میرے پاس ایلیٹ کلاس بھی آتی ہے, میڈیوکرس بھی آتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی آتی ہیں, بچیاں بھی آتی ہیں, اور میں سب کو اس ٹائم فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی سمر سٹارٹ ہونے والا ہے اور ابھی جو ہے کافی ٹیمپریچر ہے لاہور میں, تو جو خواتین آپ کے پاس نہیں آ سکتی یا کسی بھی کلینک میں نہیں جا سکتی, وہ گھر بیٹھے ایسی کون سی ڈائٹ ہے اور دھوپ میں نکلنے سے ایسی کون سی چیزیں ان کو بچا سکتی ہیں جس سے اپنی وہ اسکن کو بہتر رکھ سکتی ہیں؟ بالکل, آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. اچھا, جو خواتین گھر سے باہر نکلنے سے گریز کر رہی ہیں اور گھر میں رہ کے چاہتی ہیں کہ بہت گلوئنگ اسکن ہو جائے, ان کے لیے یہی ایک سب سے پہلی چیز تو ہائیڈریشن. اور وہ ہم نے کیسے کرنی ہے, واٹر انٹیک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور اپنی اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. اس کے علاوہ کچھ سیرمس کا استعمال, ایلوویرا جل کا استعمال, ہیلورونک ایسڈ سیرم ہے, یہ اس طرح کے روٹین کے کچھ سیرمس ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو بہت اچھی ہائیڈریشن دے سکتے ہیں. لیکن یہ تو پھر آپ میڈیکیشن کی طرف ہی لے گئیں. گھریلو ٹوٹکوں میں کیا؟ گھریلو ٹوٹکوں میں یہ بیسن بوسن اور یہ سب لگا لیں تھوڑا بہت, لیکن میں ان کی چیزوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتی. آپ کنوینس نہیں لگ رہی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس ہی آ جائے.
ایکچولی ٹریٹمنٹس میں اور ٹوٹکوں میں کافی فرق ہے. ہاں. تو میرا خیال ہے کہ مہینے میں ایک آدھ ہائیڈرا فیشیل لے لیں. اگر ایکنی پرون اسکن ہے تو ہم PRPs کی طرف آ جائیں. تو اس قسم کے ٹریٹمنٹس میزو گلو فیشیلز ہوتے ہیں, بڑے ہیلدی سیرمز آپ کی اسکن میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کو پورا مہینہ اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور سن بلاک کا استعمال اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک تو ہم بات کرتے ہیں جب ٹین ایجرز کی یا بڑی ایج کے خواتین کی, بالکل جو انیشل بچیاں ہیں, چھوٹی بچیاں ہیں, ان میں بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں, ایکنی بن رہے ہیں, ان کے بال وائٹ ہو رہے ہیں, ان کی اور چیزیں پرابلم ڈسٹرب کر رہی ہیں, ڈارک سرکلز بن رہے ہیں. جی بالکل. اس کی وجہ کیا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا بچہ تو ٹریٹمنٹ بھی نہیں کروا سکتا نا. دیکھیں ایکنی جب آپ کی ینگ ایج میں ہر ایک کو ہوئی ہے, مجھے بھی ہوئی, سب کو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا فوراً سے ٹریٹمنٹ ڈاکٹر اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا کے ضرور کرانا چاہیے. ورنہ وہ جو ایکنی ہیں, ایکنی مارکس, ایکنی اسکارس میں کنورٹ ہو جائیں گے, اور جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے ٹریٹ کرنا. ملٹیپل سیشن ہے. اب میرے پاس ہزاروں بچیاں آتی ہیں, کالج گرلز ہوتی ہیں جو کہ ایکنی کی اسٹیج سے گزر کے اب اسکار مارکس پہ آ چکی ہیں. تو ہم نے اسکار مارکس پہ جانے سے روکنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کے تازہ ایکنی جو آپ کو نکل رہی ہے, ایکٹیو ایکنی, اس کے لیے دوائی لیں. ٹھیک ہے, جانا پڑے گا, دوائی لینی پڑے گی. اور جہاں تک آپ نے کہا یہ ڈارک سرکلس, موبائل اسکرین کا استعمال بہت زیادہ, فوڈ جنک فوڈ لینا بہت زیادہ, یہ پیپسی کا استعمال, اور یہ الکوہولک ڈرنکس جو ہیں ساری, کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں, یہ ساری اوائڈ کرنی چاہیے. تو ان کی وجہ سے ہماری اسکن جو ہے غیر ضروری بال اور ہارمونل ایشوز کی طرف جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحبہ کہ کافی زیادہ سیلیبریٹیز جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں نا. بالکل ایسے ہے. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سیلیبریٹی آئی ہوں جنہوں نے آپ سے ٹریٹمنٹ کروایا ہو اور اپنی ایج کو 10 سال پیچھے لے گئی ہوں, کسی کا ہمیں بتائیے. جی کافی ہیں, مگر سم ٹائم الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے, اور سم ٹائم وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ہڈن رکھنا ہے. ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی فیملی سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میری ساس آئیں گی یا میری نند آئیں گی, ان کو نہیں بتانا, تو نام تو اس طرح ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ نام لیں گی تو یہ تو آپ کی پروموشن ہے, ہم بھی آئیڈیلائز کریں گے کہ مہوش حیات کا ٹریٹمنٹ آپ نے کیا ہے. نہیں, کافی سیلیبریٹیز آتے ہیں اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ویڈیوز وغیرہ نہ بنائی جائیں, تو اس چیز کو ہڈن رکھنا پڑتا ہے. ایک اگر ہم بات کریں کہ کوئی اسپیشل ہم نے کوئی ٹریٹمنٹ کروانا ہے, کسی بھی ٹائپ کی اسکن ہے, تو نارملی اس کی آپ PRP جیسے آپ بتا رہی ہیں, ہائیڈرا فیشیل بتا رہی ہیں, کچھ اور ٹریٹمنٹس بتا رہی ہیں, تو ایک نارمل رینج میں آپ کتنے پیسے جو ہے نا ایک نارملی چارج کیے جاتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ کتنا ایکسپینسو ہے, اس پہ کتنی کاسٹ آتی ہے ایک عام پرسن کی؟ دیکھیے ہائیڈرا فیشیل جو ہم اس ٹائم یہاں پہ اپنے کلینک میں کر رہے ہیں اس کی رینج 5,000 سے لے کے 10,000 تک کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں 5,000 والا ہائیڈرا فیشیل میں کچھ اسٹیپس ڈفرینٹ ہیں, 10,000 والے میں ماسک زیادہ ہیں, LED لائٹس ہیں, تو اس طرح رینجز ہے. اسی طرح PRP بھی بہت افورڈیبل ہے جو کہ آپ کے پلازما سے بنائی جاتی ہے, 6,000 سے 8,000 کی رینج میں ہے. اسی طرح میزو فیشیلز ہیں جن کے اندر سیرمز ڈال کے اسکن کو ہیلدی کیا جاتا ہے, وہ بھی آلموسٹ 10,000 کی رینج میں ہے. تو 8 سے 10,000 5,000 میں ہم بہت اچھے ہیلدی ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی گورنمنٹ لیول پہ یا آپ جیسے اپنا انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں, عوام میں اویئرنیس کیسے آئے گی کہ وہ کیسے ٹریٹمنٹس کی طرف آئیں, گھریلو ٹوٹکوں سے بچیں اور بجائے اپنا نقصان کریں, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں, تو اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ جیسے لوگ اور یہ سوشل میڈیا یہی تو اویئرنیس دینا ہے. اب آج کل کون اخبار پڑھتا ہے؟ اخبار تو کوئی نہیں پڑھتا. تو یہ میڈیا اور آپ جیسے لوگ ہی ہیں جو کہ ہیلدی چیزوں کو اور ایک پازیٹیو وے میں لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ آپ ہیلدی ٹریٹمنٹس لیں اور ڈاکٹر کے پاس آئیں. اسپیشلی آج کل ہر جگہ کلینکس کھل گئے ہیں, اندر جو ہیں ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں, تو اس چیز کو مائنڈ فل رہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو MBBS ڈاکٹر جو کہ اس فیلڈ میں اسٹیٹکس میں اسپیشلائزڈ ہیں یا ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک خاص قسم کا ٹریٹمنٹ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے لپس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں, آپ کی ناک کی سرجری ہو جاتی ہے, آپ کے فیچرز ہی چینج ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اس کی کروانے کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ تو ہر ایک کا اپنا مائنڈ ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے نہیں ہمارا لپس اور بڑے ہونے چاہیے, آج کل ٹرینڈ ہے بڑے لپس کا, اینجلینا جولی بننا چاہتے ہیں سب نا, اور نوز کو ایک لے کے لڑکیاں بہت کانشیس ہوتی ہیں کہ تیکھی نوز ہو, تو یہ فلرس کے تھرو ہم کرتے ہیں
اور فلرز کا افیکٹ جو ہے ہارمفل نہیں ہے. ٹھیک ہے ان سے خدا نخواستہ کوئی کینسر یا اس طرح کی چیز نہیں بنتی. فلرز آپ کی باڈی میں اسٹے کرتے ہیں اور 1 سال کے اندر ڈیزالو ہو جاتے ہیں. لپ فلر کا اسٹے لمبا ہے, آپ فلر کرا لو 2-3 سال تک آپ کے لپس اچھے پریزنٹیبل اس شیپ میں رہتے ہیں. اسی طرح نوز کے لیے بھی لوگ فلرز کراتے ہیں, اور یہ سرجری نہیں ہے, اس میں کوئی بے ہوشی نہیں کی جاتی, صرف کریم لگا کے نم کر کے آپ 5 سے 10 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے جس میں آپ فلرز کے تھرو بڑی پیاری شیپ لا سکتے ہو. تو بیوٹیفیکیشن جو ہے ہر ایک کا حق ہے. سو اف سم ون وانٹ کہ ہمارا یہ فیچر انہانس ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کی میں نے ابھی کویشچن سے ایک چیز جو مجھے ملی, مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس سے کسی عام پرسن کو یہ لگے کہ جی مجھے کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے, کوئی مجھے اسکن کینسر ہو سکتا ہے, جی جی کوئی ایسی ویوز, کوئی ایسی لیزر, کوئی ایسی چیز جو نہیں کروانی چاہیے؟ صحیح, یہ کنسیپٹ ہے ہمارے کلینک میں. کافی عورتیں آتی ہیں, خواتین آتی ہیں ہیئر ریموونگ لیزر کو لے کے کہ کہیں ہیئر ریموونگ لیزر سے انفرٹیلیٹی نہ ہو جائے. سب سے بڑا ان کے ماؤں کے بچیوں کو جو لے کے آتی ہیں ہیئر ریموول کے سیشن چاہیے, تو یہ ان کا سوال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بچہ نہ ہو, انفرٹیلیٹی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جتنی بھی ہمارے پاس اسٹیٹکس میں مشینری اور جو ایڈوانسمنٹ ہے, دیز آر دا سیف ریسرچ بیس. آپ ہیلدی چیزیں آپ لے سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اگر میں بطور جرنلسٹ آپ سے پوچھوں تو میں یہ بھی مان سکتا ہوں کہ آپ یہ سارا اس لیے بتا رہی ہیں کہ آپ کا اپنا بزنس ہے؟ میں اپنے بزنس یا کلینک سے پہلے بھی اپنے لیے بھی یہ سب کرتی تھی, اور میں چاہوں گی اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی فیملی ممبرس کے لیے بھی یہ سب کروں, اور کر بھی رہی ہوں. سو اگر یہ ہیزرڈس ہوتے تو ایز اے ڈاکٹر میں کبھی ریکمینڈ نہ کرتی. دیز آر دا سیف پروسیجرز. تھینک یو سو مچ.